السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے تاکہ میری نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ لوگ بھی اپنی اچھے واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ای میل آئی ڈی موجود ہے، آپ اس پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے پروگرام میں ان کو ضرور شامل کروں گی۔ جی فرینڈس، چلتے ہیں آج کی نئی سٹوری کی طرف، جو کہ ایک انڈیا کے گاؤں کی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا گھر تھا رمیش کا، جہاں پہ اس کی ایک بوڑھی ماں اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی اپنی نانی کے گھر چلی گئی۔ ایسا کیوں ہوا یہ آپ کو آگے سٹوری میں پتہ چلے گا۔ ان کی ایک بہن بھی تھی جن کی ایک بیٹی تھی رملہ۔ رملہ بتاتی ہے کہ جب بھی یہ اپنی نانی کے گھر جاتی تھی تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ایک کمرے میں پائی جاتی تھی، یعنی کہ اپنے کمرے کے ایک پلنگ پہ کھڑکی کے پاس ہر وقت بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اندھی تھی، ان کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کے کان اتنے تیز تھے کہ وہ ہر آہٹ کو محسوس کر سکتی تھی۔ بس اللہ جب کسی سے کوئی چیز، کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو کچھ ایسا دے دیتا ہے جس سے وہ اپنی اس نعمت کا بھی کام کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کان اتنے تیز ہوں گے یا سونگنے کی حس اتنی تیز ہوگی، یعنی محسوس کرنے کی اتنی حس ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے بھی زیادہ اچھا کام کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ یہاں بھی تھا۔ ان کی نانی کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن وہ ہر چیز کو اتنی باریکی سے نوٹ کرتی تھیں اور آہٹوں کو اتنا اچھا پہچان لیتی تھی کہ خیر کہانی کچھ یہ ہے کہ میں جب بھی اپنی نانی کے گھر جاتی تھی کبھی بھی نانی ہمیں اپنے پاس نہیں بلاتی تھی، اور ہماری امی اور ماما بھی کبھی ہمیں ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے۔ کبھی ہم نانی کے بارے میں پوچھتے بھی تھے کہ بھائی نانی ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں، تو فوراً ہمیں روک دیا جاتا تھا اور فوراً ہمیں کمرے سے نکال دیا جاتا تھا کہ جاؤ یہاں سے، یہ باتیں مت کیا کرو، چپ رہا کرو۔ نہ امی کبھی ہمیں کچھ بتاتی تھیں، نہ ماما کبھی ہمیں کچھ بتاتے تھے۔ ہم کزنز بھی اگر آپس میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو فوراً بڑوں کی آنکھیں بڑی سی ہو جاتی تھیں اور گھورنے لگتی تھیں کہ کیوں باتیں کر رہے ہو اس طرح کی، چپ ہو جاؤ، اپنی باتیں کیا کرو۔ ہم لوگ ڈرتے تھے کہ نانی کا ذکر مت کرو، لیکن ہم لوگ کیونکہ چھوٹے تھے تو ہمیں ایک تجسس تھا کہ ایسا کیا ہے نانی کے کمرے میں جو ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں یاد کہ نانی نے کبھی ہمیں بلا کے اپنے پاس بٹھایا ہو، ہم سے کوئی بات کی ہو۔ وہ ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، ان کا کمرے کا دروازہ بند رہتا تھا۔ کوئی ان کو کھانا دے دیتا تھا وہ کھا لیتی تھی، بس ماما ان کی خدمت کرتے تھے۔ خیر وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن پتہ کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم لوگ کبھی کھیلتے کھیلتے دبے پیروں سے نانی کے کمرے کی طرف جاتے اور کمرے کی ذرا سی دراڑ کھول کے ہم لوگ جھانکنے کی کوشش کرتے تو ایسا لگتا کہ نانی کو سب نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک دم پلٹ کر ہمیں ایسے گھورتی جیسے پتہ نہیں شاید انہوں نے دیکھ لیا اور وہ ایک اسمائل دیتی، بس وہیں ہماری روح فنا ہو جاتی اور ہم لوگ وہاں سے بھاگ لیتے۔ ہم کبھی نانی کے پاس جا ہی نہیں سکے۔ پھر ایک دن میں نے ماما سے پوچھ ہی لیا، اب میں تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی تو میں نے ہمت کر کے ماما سے پوچھا، ماما میں نے سنا ہے نانی رات میں اکثر باہر جاتی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا تو وہ کیسے جاتی ہیں؟ تو ماما نے ایک بہت غصے والے چہرے سے مجھے گھورا کہ تم یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو، تمہیں منع کیا ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں، لیکن میں نے سنا ہے کہ نانی اکیلے باہر جاتی ہیں، جب ان کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ کیسے جاتی ہیں؟ اور جب ہم کبھی ان کو جھانکتے ہیں تو وہ کیسے پلٹ کے دیکھ لیتی ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کمرے سے باہر کھڑے ہیں؟ ان کو تو نظر نہیں آتا۔ تو ماما نے جب میرے اتنے سوال دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جب آنکھیں نہیں ہوتی نا تو کان تیز ہو جاتے ہیں اور ہر آہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تم لوگ دبے پیروں سے جاتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو دروازہ کھلنے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے، اور وہ فوراً دروازے کی طرف پلٹ کے دیکھتی ہیں۔
ان کو نظر نہیں آتا لیکن وہ محسوس کر لیتی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کے مجھے سمجھ آیا کہ ہاں ماما بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میں نے بھی سنا تھا اپنی ٹیچر سے کہ جب کوئی ایک چیز، ایک نعمت ختم ہوتی ہے تو دوسری نعمت کی پاور بڑھ جاتی ہیں اور ہم اس نعمت سے دونوں نعمتوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ ہمارے گاؤں میں کیونکہ چھوٹی عمر میں ہی شادیاں ہو جاتی ہیں تو میں 15-16 سال کی تھی کہ میرا رشتہ آ گیا، میری شادی ہو گئی اور میں چلے گئی۔ اب تو نانی کے گھر جانا آنا بھی نہیں ہوتا، وہ راز وہیں رہ گیا۔ میں ماں بننے والی تھی، میں اپنی امی کے گھر آ گئی اور پھر میرے ڈیلیوری کا ٹائم قریب تھا تو میری امی مجھے میرے گھر چھوڑنے آ رہی تھیں، تو انہوں نے سوچا چلو نانی سے ملتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہوگا شاید۔ اب میں کوئی 4 سال بعد نانی کے گھر جا رہی تھی۔ ہم جب وہاں پہنچے سب نے بہت پیار کیا، میرا ایک بیٹا ہو چکا تھا، میرے بیٹے کو پیار کیا، میرے ماما نے بہت سارے کھلونے لا کے دیے، بہت کچھ اس کو کھلایا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ چلو آج شادی کے بعد میں آئی ہوں، سب مجھے کتنی عزت دے رہے ہیں۔ اب کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی تو میں خود میں بڑا پن محسوس کر رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو یہی موقع ہے، میں نانی کے بارے میں پوچھتی ہوں، کیونکہ آج 4 سال بعد میں نانی کو دیکھنے والی تھی، لیکن آج بھی وہ اپنے کمرے میں ہی کہیں تھیں، وہ آج بھی باہر نہیں آئی تھیں۔ ماما میرے بیٹے کو لے کے باہر گھومنے گئے ہوئے تھے، مامی اور میری ماں دونوں کھانا بنا رہے تھے، تو میں نے ایسے ہی اپنی ماں سے پوچھ لیا، ماں نانی کہاں ہے؟ ایک دم میری مامی کی شکل عجیب ہو گئی، انہوں نے میری ماں کو گھور کے دیکھا تو میری ماں نے کہا کہ اپنے کمرے میں ہیں، سو رہی ہیں۔ پھر میں مزید کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ ایک دم میری ماں نے مجھے روک دیا کہ چپ ہو جاؤ، آگے کچھ مت پوچھنا۔ انہوں نے اتنے غصے میں کہا کہ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اتنے سالوں سے آپ لوگ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ جب کوئی بات کرتے ہیں نانی کے معاملے میں آپ لوگ ہمیں خاموش کروا دیتے ہیں۔ اب تو بتائیے کیا بات ہے؟ نانی کیوں ہمارے سامنے آ کے نہیں بیٹھتی؟ کیوں ہمیں اپنے پاس نہیں بلاتی؟ میری امی کو اور غصہ آ گیا، انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا، میں غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ نانی کے کمرے کے باہر پلیٹیں پڑی ہیں کھانے کی۔ میں چھپ کے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں مامی آئیں اور برتن اٹھا کے چلی گئیں۔ میں نے سوچا چلو میں آج نانی کو دور سے ہی دیکھتی ہوں۔ میں بہت دبے قدموں سے ان کے دروازے کی طرف گئی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو آج بھی نانی ویسے ہی بیٹھی تھی، لیکن اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دم مجھے محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے، میں جلدی سے اپنے کمرے میں واپس بھاگ گئی۔ پھر تھوڑے دن میں ماما آ گئے، میرا بیٹا بہت خوش تھا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، پھر اچانک میری نانی کی کچھ کمرے سے آواز آئی تو میرے ماما اٹھے اور ایک شاپر جو کہ وہ ساتھ باہر سے لائے تھے، وہ ایک کیل پر ٹنگا ہوا تھا، اس کو اتارا اور باہر پیچھے کی طرف چلے گئے، اور جب واپس آئے تو تھیلا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ پھر وہ آ کے ہم چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ اب سناٹا تھا کمرے میں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سب نے کھانا کھایا، برتن دھلے اور پھر سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں اپنے بیٹے کو سلا ہی رہی تھی کہ مجھے باہر سے کچھ خسر پھسر کی آواز آئی۔ میں نے غور سے سنا تو میرے ماما کچھ کہہ رہے تھے میری ماں سے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی آج اس کو یہاں لانے کی؟ تمہیں نہیں پتہ آج اماوسیہ کی رات ہے؟ تم نے کیا غضب کر دیا؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا، مجھے ذرا سا بھی یاد ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو یہاں نہ لاتی۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی جیسے کہ میں سو گئی ہوں۔ میری امی کمرے میں آئیں اور میرے برابر میں آ کے لیٹ گئیں۔ تھوڑی دیر تک جاگتی رہیں اور پھر کروٹ لے کے سو گئیں۔ اب میں لیٹی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں، مجھے کیوں نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر، کہ اچانک میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں گھبرا گئی، تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں کروٹ لے کے لیٹی رہی، پھر مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، میں بیٹھ گئی اور میرا دل چاہ رہا تھا تھوڑی سی واک کر لوں، شاید کھانا ہضم نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں، مجھے بہت گھٹن سی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی
تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نانی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، تو میں رک گئی اور میں کان لگا کے سننے لگی۔ مجھے قدموں کے چلنے کی آوازیں آئیں، جیسے کہ وہ قدم باہر کی طرف جا رہے ہوں۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو میری نانی تھی جو کہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ اب مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو میں نے بچپن میں سنا تھا کہ نانی رات میں اکیلے باہر جاتی ہیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جب ان کو نظر نہیں آتا، یہ دن کی روشنی میں باہر نہیں آتی، تو وہ رات میں کیا کرنے جاتی ہیں؟ خیر، میں نے اپنی نانی کا پیچھا کرنے کا سوچا کہ آج میں دیکھتی ہوں یہ جاتی کہاں ہے۔ میں دبے قدموں سے ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا میرا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی آ نہ جائے، ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، آج جو ہوتا ہے ہو جائے، آج میں یہ راز جان کے رہوں گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ خیر، میں نانی کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اب میں دروازے تک پہنچی تھی اور نانی باہر جا چکی تھی۔ اب میں جھانک رہی تھی ان کو۔ وہ چلتی ہوئی ایک جنگل کی طرف گئیں جو کہ گھر کے پیچھے ہی تھا۔ وہاں پہ ایک بڑا سا پیڑ تھا۔ وہاں پہنچ کر نانی نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا لیے اور عجیب و غریب آوازوں سے رونے لگی۔ اب وہ منظر بہت عجیب تھا میرے لیے کہ نانی کیوں رو رہی ہیں، اور وہ بھی جنگل میں جا کے ایک پیڑ کے سامنے۔ اور میں جھانک ہی رہی تھی نانی کو کہ میرے پیٹ میں عجیب سی دھڑکن سی ہونے لگی، جیسے کہ درد بڑھنے والا ہو۔ آہستہ آہستہ پیٹ میں مروڑ اور زیادہ ہونے لگی، لیکن مجھے جستجو تھی تو میں جھانکتی رہی نانی کو کہ وہ کر کیا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ وائٹ وائٹ سے ہیولے اس پیڑ کے ساتھ لٹک رہے تھے، یا شاید ہوا میں معلق تھے، اور وہ بھی نانی کے ساتھ رو رہے تھے۔ عجیب و غریب سما تھا وہ، عجیب و غریب آوازیں تھیں وہ بڑا وحشت ناک منظر تھا۔ وہ دیکھ کر میں سہم گئی اندر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس وہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ مجھے باہر کسی نے کھینچا ہے، اور میں ایک دم باہر کی سیڑھیوں پر آ گئی، اور میں جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہاں پہ ایک مڈیر تھی، میں وہیں بیٹھ گئی اور وہاں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اور سامنے ہی میری نانی اور وہ ہیولے سب مل کر رو رہے تھے۔ اب وہ منظر کچھ بہت ہی خوفناک سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اچانک سے ان سب کی نگاہ میری طرف آ گئی، اور میں یہاں درد سے کرا رہی تھی، اور وہ ہیولے میری طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میری نانی رو رو کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ رک جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہیں رہو، لیکن وہ ہیولے تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے، اور یہاں میری درد کی شدت بڑھے چلے جا رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے کپڑوں پہ پانی ہے کچھ۔ جب میں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا تو وہ سب خون تھا۔ میری درد کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں خود کو اٹھا کر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ہلنا چاہتی تھی، میں کمرے کے اندر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میں ہل ہی نہیں پا رہی تھی، اور وہ ہیولے میری طرف بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک کسی نے مجھے اندر سے کھینچا اور ایک دم دروازہ بند کر دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے ماما تھے، اور میری شدت درد کی اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور میرے سب کپڑوں میں خون ہی خون تھا۔ میرے ماما نے چیخ کر میری ماں کو بلایا، جلدی سے کوئی گاڑی بلوائی، اور وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ماما اور میرا شوہر میرے سامنے تھے، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا ویٹ کچھ کم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا، یعنی کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ میں رونے لگی تو میرے ماما نے آگے بڑھ کر مجھے تسلی دی کہ اپنے آپ کو سنبھالو، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر گھر چلے جانا۔ لیکن میری نگاہیں میری ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، میری ماں کہاں ہے؟ تو میرے ماما نے کہا کہ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں گھر پہ ملیں گی۔ خیر، ایک ہفتے بعد مجھے ڈسچارج مل گیا۔ میں جب گھر گئی تو میری ماں مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی۔ میرے ماما مجھے پکڑ کر نانی کے کمرے میں لے جانے لگے۔ میں حیران تھی کہ کبھی زندگی میں مجھے نانی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور آج میرے ماما خود مجھے پکڑ کر نانی کے کمرے میں لے جا رہے ہیں۔
بہت ساری سوچیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں، لیکن جب دروازہ کھلا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسی پلنگ پر، جس پلنگ پر ہمیشہ میں نے اپنی نانی کو دیکھا، اس پلنگ پر آج میری ماں بیٹھی تھی۔ اور جب میری ماں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں نہیں تھیں، وہاں ہول تھے، یعنی کسی نے ان کی آنکھیں نکال لی تھی۔ میں ایک دم چیخ کر رونے لگی تو میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے گلے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں سب بتاتی ہوں میں یہاں کیسے آئی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میری نانی شادی کے بعد ماں نہیں بن پا رہی تھی، تو انہیں کسی نے بتایا کہ ایک جنگل میں کچھ دیوتا ہیں، وہاں جا کے اپنی منت مانو، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ میری نانی وہاں گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے رو رو کے دعا مانگی۔ اس دیوتا کی آواز آئی کہ ٹھیک ہے تمہیں اولاد ہو جائے گی، لیکن تمہیں اپنی پہلی بیٹی جب بھی ہوگی وہ تمہیں ہمیں دینی ہوگی۔ میری نانی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری نانی پریگننٹ ہو گئی اور بہت خوش تھیں، لیکن جب بچہ ہونے لگا تو وہ ان کو اپنی منت یاد آئی، وہ بہت گھبرائیں اور دعائیں مانگنے لگی کہ بیٹی نہ ہو، اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس وقت میرے ماما ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ سال بعد پھر میری ماں ہونے لگی۔ میری نانی نے پھر دعا مانگی کہ بیٹی نہ ہو، لیکن اس دفعہ میری ماں ہو گئی۔ لیکن میری نانی کیسے دیتی اپنی اولاد کسی کو؟ انہوں نے چھپا لیا، اور اماوسیہ کی رات آئی تو میری نانی نے ایک جانور کا نو مولود بچہ جا کے دیوتا کی بھیٹ چڑھا دیا۔ دیوتا کو بہت غصہ آیا اس بات پر، اس نے ان کی آنکھیں چھین لی۔ اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور اب تمہیں ہر اماوسیہ کی رات کو ایک نو مولود بچہ ہمیں دینا ہوگا۔ میری نانی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی اولاد نہیں دوں گی۔ بس جب سے اتنے سالوں سے میری نانی ہر اماوسیہ کی رات کو ایک نو مولود جانور کا بچہ بھیٹ چڑھانے لگی، لیکن اس دن اماوسیہ کی رات کو غلطی سے تمہیں میں یہاں لے آئی اور تمہارے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس دیوتا کو پتہ چل گیا اور اس نے دھوکے سے تمہیں باہر بلا لیا، اور تم باہر چلے گئیں اور تمہارا بچہ ضائع ہو گیا۔ اور پھر نانی کو اس کی سزا ملی، وہ اسی وقت مر گئی، اور نانی کی جگہ میری آنکھیں نکال لی اس نے۔ لیکن اب وہی چیز جو میری نانی کی موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی تھی، وہ اب میری ماں کی طرف آ گئی تھی، اور اب شاید میری ماں کی موت پہ ہی یہ چیز ختم ہوگی، اور اب میری نانی کی جگہ میری ماں بیٹھی تھی۔ آپ کو کیسی لگی اسٹوری ہے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی بھی کوئی اچھی اسٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن میں ای میل آئی ڈی ہے، آپ اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اچھی اسٹوری کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔